بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 دسمبر کو اس سال کا آخری سورج گرہن لگے گا۔ سورج گرہن کا دورانیہ کیا ہوگا، کن ممالک میں نظر آئے گا، ایسے موقع پر کیا اعمال کیے جاتے ہیں، اور کون سے وہ شبہات اور ایسے کام ہیں جن کو کرنے کے سلسلے میں عوام میں شہرت ہے حالانکہ اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ان کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کی نظر میں چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، اس سلسلے میں بہت واضح تعلیم موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ خسفت الشمس، کہ سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ اس موقع پہ نماز کس انداز میں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، تفصیلی اور لمبی پڑھی جاتی ہے، اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر استغفار، اللہ کی طرف رجوع اور توبہ اللہ کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، بخاری کی روایت ہے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، انہما آیتان من آیات اللہ، کہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کسی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی کی ولادت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ سورج گرہن کی سائنسی اور فلکیاتی جو وجہ ہے وہ واضح ہے کہ سورج اور زمین کے بیچ میں چاند کا آ جانا، اسی طرح یہ جو تفصیلات بتائی جاتی ہیں کہ گردش سورج کی اور چاند کی اور اس کے بیچ آ جانا، کبھی چاند گرہن کبھی سورج گرہن، تو یہ تفصیل تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا، چونکہ قیامت کے روز چاند اور سورج کی روشنیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اس واسطے قیامت کے دن کی تیاری کے لیے کہ روشنی ختم کیسے ہوگی، اتنے آب و تاب مہتاب کی روشنی ختم کیسے ہوگی، اس کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی جو ہے سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے کہ یہ روشنیاں ان کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے انہیں عطا کی ہے، جب چاہتا عطا کرتا ہے، جب چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، اور جب چاہے گا بالکل سلب کر لے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ پھر ایسے موقع پر نماز پڑھنا اور اسی طرح توبہ اللہ کرنا، استغفار کرنا، یہ مطلوب ہے اور احادیث میں موجود ہے، بخاری اور مسلم کی روایتیں اس سلسلے میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سورج گرہن پوری دنیا میں کہیں ہو رہا ہو تو کیا اس کا حکم ساری دنیا کے لیے ہوگا؟ اس سلسلے میں جواب واضح ہے کہ جو لوگ سورج گرہن دیکھ رہے ہوں انہی کے لیے حکم ہوگا کہ وہ سورج گرہن کی نماز کا اہتمام کریں۔ جو لوگ چاند گرہن دیکھ رہے ہوں انہی کے لیے حکم ہوگا کہ وہ اس کا اہتمام کریں، نماز کا اور دیگر چیزوں کا۔ لیکن جن ملکوں میں نظر نہیں آ رہا ہے تو وہاں جس طرح روزہ نہیں ہوتا، جس طرح فجر کا وقت ہندوستان میں ہوتا ہے سعودی میں نہیں ہوتا، تو اس وقت میں نمازیں ایک دوسری جگہ نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح اگر سورج گرہن ہو اور ہندوستان میں نظر نہ آئے تو یہاں اس کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ سورج گرہن جو 14 دسمبر کو ہو رہا ہے، یہ ہندوستانی وقت کے اعتبار سے شام کو 7:03 پہ شروع ہوگا اور رات کو 12:23 پہ ختم ہوگا۔ اس لحاظ سے ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا، جنوبی افریقہ میں نظر آئے گا، جنوبی امریکہ میں نظر آئے گا، اور بحر اوقیانوس میں نظر آئے گا، اور جو ہے ان علاقوں میں نظر آئے گا۔ تو جن علاقوں میں نظر آئے گا وہاں کے لوگ اس کے پابند ہوں گے۔ سورج گرہن کے متعلق یہ بھی افواہ اور لوگوں کے اوہام اور توہمات اور جو ہے غلط خیالات ہیں
کہ ایسے موقع پر حاملہ خواتین کو سامنے نہیں آنا چاہیے، یا اسی طرح چاقو، چھری یا کسی نوکیلی چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا سوئی اور دھاگے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل ہے۔ اس لیے سورج گرہن ہونے والا ہے، جہاں جہاں نظر آئے وہاں کے لوگ اس کے احکام کے پابند ہیں، اور ہمیں بہرحال اس بات کا استحضار کرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے اور اللہ کے احکام کو بجا لانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سورج ہو کہ چاند ہو، ان سب کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ان کے مضر اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے۔